बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि दूसरों की इस्लाह या अपनी इस्लाह। हमारे अंदर ये मर्ज़ पैदा हो गया है कि हम दूसरों के कीड़े निकालते हैं, दूसरों की इस्लाह की कोशिश करते हैं, अपने गिरेबान पर नहीं जान। ये मर्ज़ जो है इसके कुछ असबाब हैं। हमारे यहाँ अंग्रेज़ के आने के बाद कुछ तहरीकें चलीं। उन तहरीकों में आहिस्ता आहिस्ता ये मेंटालिटी डेवलप हुई कि इनकलाब लाना है, और इनकलाब लाने के लिए दूसरों को सबको ठीक करना है और हुकूमत भी ठीक करनी है, और हुकूमत की मशीनरी भी, और सब लोगों को जो भी गलतियां कर रहे हैं सबको ठीक करना है। तो इंसान का हदफ अंदर की बजाय बाहर को हो गया। यानी मैंने अपने आप को देखने की बजाय आप लोगों को देखना शुरू कर दिया कि आप लोगों को मैंने ठीक करना है। इस मर्ज़ ने एक अजीब व गरीब कैफियत पैदा की है कि मेरे घर में तो इस्लाम मौजूद नहीं है, लेकिन मैं मुल्क में इस्लाम नाफिज करने जा रहा हूँ। मेरा अपना बेटा तो नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन मैं दूसरों के बेटों पर फतवे लगाता हूँ कि वो नमाज नहीं पढ़ते इसलिए काफिर हो गए। ये जो तसव्वुर है ये मुसलमानों के लिए अजनबी है, लेकिन बहरहाल अब पैदा हो गया है। तो तमाम तहरीकें, तमाम जमातें वो दूसरों की इस्लाह के लिए जाती हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है कि बाज़ तहरीकों के बाज़ जो बानी और लीडरान थे उनके अपने मामलात बड़े ख़राब थे, लेकिन वो मुरीदों के लिए मुर्शिद थे और उनकी इस्लाह के लिए ऐसे डटे हुए थे कि कमाल हो गया। लेकिन अपनी ज़ात में उनके इतनी ख़राबियाँ थीं कि वो अपना गुस्सा भी ज़ब्त नहीं कर पाते थे। अपने मुरीदों और अपने फॉलोअर्स के लिए उनकी ज़ुबान गंदी हो जाती थी। ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने सबक यही पढ़ा है कि मैंने तुम्हें ठीक करना है, तुम गलत हो, मैं तो ठीक ही हूँ। ये हमने सबक पढ़ लिया है। तो इस वजह से हमारे अंदर ये बदकिस्मती से ज़वाल ज़रा तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि मेरी इस्लाह करने से आप ठीक हो जाएंगे इसका भी इम्कान तब है कि जब आप इस बात के लिए तैयार हों कि मैं गलत हूँ, मैंने ठीक होना है। तो जब सब ने ही बाहर देखना शुरू कर दिया है कि ख़राबी बाहर है, मेरे अंदर तो नहीं है, तो कौन ठीक करेगा? चुनांचे मुझे जब आप कहते हैं आप मुझे ठीक करने आएंगे तो मैं सुनूंगा कि अच्छा ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, मैं भी दूसरों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। चुनांचे ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा ज़िंदगी में कि वो जो कहते हैं कि भाई तुम कुछ भी नहीं कर रहे सोसाइटी के लिए, ठीक करो इनको। तो हकीकत क्या होती है कि मैं ख़ुद ठीक नहीं हूँ तो दूसरों को कैसे ठीक करूँगा? तो मेरे ख़्याल में ये हमने जो काया पलट दी है इंसानों की, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़। इसने हमारा सारा इल्म और तक़वे का बहाव बाहर को कर दिया है। चुनांचे तमाम तहरीकें उठाकर देख लीजिए जो इनकलाब के नाम से, खिलाफत के नाम से पाकिस्तान में कायम हैं, वो क्या करती हैं? उनके घरों में सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नाफिज़ करने के ख्वाब देखे जा रहे होते हैं। उनके अपने बच्चे रिश्वत ले रहे होते हैं, उनके अपने बच्चे मारधाड़ कर रहे होते हैं, उनके अपने बच्चे मुरीदों के साथ बदकिरदारी का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस्लामी निज़ाम के इहया की कोशिशें कर रहे होते हैं। मैं ऐसी तहरीकों के लीडरों से वाकिफ़ हूँ। मैंने ज़िंदगी में 10-12 तहरीकों के बहुत करीब रहा हूँ, ख़्वाह मशवरे के तौर पर, ख़्वाह किसी भी पहलू से। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि तहरीक के लिए एक जगह ख़रीदी गई है और उस जगह के ऊपर तहरीक के अमीर साहब ने कब्ज़ा कर लिया, और अब तहरीक के हाथ में वो नहीं है। चुनांचे जब वो फौत हुए हैं तो उनके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि ये विरासत मेरी है कि तुम्हारी है। चुनांचे ये जो कुछ हो रहा होता है उसकी वजह क्या है कि मैंने अपने तो इस्लाह करनी नहीं, मैं तो पैदा इसलिए हुआ कि दूसरों की इस्लाह करनी है। मैं ख़ुद ठीक हूँ, बड़ा शानदार हूँ, दूसरे ही ख़राब हैं, मैंने उनके ऊपर दीन को नाफिज करना है। तो जबकि दीन इस्लाम का हुक्म यह था कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ये बुनियादी हुक्म है, अपने आप को और अपने घर वालों को। मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी है, दूसरे महल्लों में जाना, दूसरे लोगों को ठीक करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं हर आदमी अगर अपने आप को और अपने घर वालों को दुरुस्त करना शुरू कर दे, मैं मेरे बीवी बच्चे, मैं मेरी बीवी बच्चे, मैं मेरी बीवी बच्चे, बस मेरा दायरा इतना ही है। अगर मैं अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को ठीक करने लग जाऊं तो पूरे पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा।
کیونکہ ہم سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بچے میری قلم رو میں ہیں، میرے اختیار میں ہیں، میری بات مانیں گے، میری بیوی میرے اختیار میں ہے، میں اپنی بیوی کے اختیار میں، وہ مجھے سمجھائے گی، بجھائے گی، تو معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں اپنے گھر میں تو کوئی چراغ نہ جلاؤں اور گلی میں جا کر چراغ جلا دوں تو گھر میں تو اندھیرا ہی رہے گا۔ تو گھر کا اندھیرا میں نے دور کرنا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ پیغام یہ ہے اسلام کا، یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کو جا کر ٹھیک کرو۔ یہ اگر کوئی کام ہے تو علماء کا ہوگا، حکومتوں کا ہوگا، میرا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا اصل فریضہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اور پھر جو میری ذمہ داری میں خدا نے ڈال دیے ہیں پیدائش کے اصول پر، بایولوجیکلی جو میرے قریب کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا حق ہے۔ اور اس کے بعد پھر میرے کزنز آ سکتے ہیں، میرے بہن بھائی آ سکتے ہیں، میرے چچا تایا آ سکتے ہیں، میرے بھتیجے بھانجے آ سکتے ہیں، میرے کزنز آ سکتے ہیں۔ یہ سارے پھر اس دائرے میں آتے چلے جائیں گے، لیکن پہلے میں نے کیا کرنا ہے؟ اور اس کے لیے بھی اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول دیا گیا، رسول ہوتے ہوئے الاقرب فالاقرب، پہلے قریبی ترین لوگوں کے پاس جانا ہے، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد۔ یہ بات ہی کہیں سے نہیں آتی اسلام میں کہ دوسروں سے شروع کر کے واپس آنا ہے۔ جو باہر چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے کہ جن تحریکوں نے یہ کام کرنا شروع کیا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیسرے چوتھے شہر میں پہنچے ہوئے ہوں، لیکن اپنے گھر میں ان کے چراغا نہیں ہوگا، ان کے اپنے گھر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ شعور کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو بہت کبھی ہونا چاہیے۔ اور اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنے والا آدمی ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا۔ وہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہو، برحق سمجھتا ہو، درست سمجھتا ہو۔ اس کی ایک موٹی سی نشانی ہوتی ہے، آپ کو ہر آدمی کی بات بری لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر اپنی برائی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کو ہر آدمی کی تنقید بری لگنے لگ گئے، ہر آدمی جو آپ کو کہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی بات آپ کو بری لگنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر یہ مرض موجود ہے کہ آپ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ یا تکبر کا شکار ہیں، یا انا کا شکار ہیں، یا اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان انبیاء کے سوا ایسا نہیں ہے کہ جو 100% درست ہو۔ ہمیں کہیں نہ کہیں غلطی لگی ہوتی ہے، سمجھنے میں، عمل میں، باتوں میں، بات کرنے میں، تو ہمیں اپنی غلطیوں پر دھیان دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ڈھیر لگا دے ہماری غلطیاں بتانے میں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کرنا شروع کریں۔ اور غلطیوں کو جب پہچان لیں تو اس کو درست کرنے کے پھر 2 عمل کرنے پڑتے ہیں۔ ایک اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اور ایک پرانی غلطی کی وجہ سے جو دوسروں کا نقصان کیا ہوا ہے اس کی معافی تلافی کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، وگرنہ آپ کی غلطی کی درستی درست نہیں ہوئی۔ یہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، مثال کے طور پر میرا طریقہ تھا کہ میں طنز کر دیتا ہوں، فرض کر لیجئے، تو اب مجھے آپ لوگوں نے سمجھایا کہ تم بڑی طنز کرتے ہو تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں نے شعور میں بات سمجھ لی کہ اچھا آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو طنز کرنے کی عادت سے ہٹانا شروع کر دیا۔ لیکن جن کو میں پہلے طنز کر چکا ہوں، جن کو تکلیف دے چکا ہوں، جن کی مجلس میں بے عزتی کر چکا ہوں طنز کر کے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ تو یہ 2 کام لازمی کرنے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنی اصلاح کروں، پہلا کام کیا ہے کہ غلطی ماننے کو تیار ہوں۔ یہ ضروری ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ اگر میں اپنی غلطیوں کو ماننے والا نہیں ہوں اور دوسروں کی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، میری نیندیں اڑ جاتی ہیں، میں غصے سے بھڑک اٹھتا ہوں، یا مجھے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس بیماری کا شکار ہیں جس کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور جب آپ اس پر آمادہ ہو جائیں کہ دوسرے کے بتانے پر میں اپنی غلطی پر دھیان دوں، تو اپنے اوپر دھیان دیجئے، اور اگر ثابت ہو جائے کہ اس کی بات ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر کیجئے اور اس کا بھی شکر ادا کیجئے کہ تم نے میری ایک کوتاہی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور اگر غلطی نہ ہو آپ کے اندر، اس آدمی کا تبصرہ غلط ہو، تو اس کو معاف کر دیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے اندر وہ خرابی نہیں ہے۔ لیکن اگر خرابی ثابت ہو جائے تو ویسے تو
کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے بتانے سے پہلے ہی ہم اپنی غلطیوں کو توجہ دینا شروع کر دیں۔ اس کا ایک آسان نسخہ ہے کہ جن جن باتوں پہ آپ کو دوسروں کی رویے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اپنے اندر بھی ختم کرنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید نے سورہ مطففین میں اسی بات کو بتایا ہے کہ ہم خود جب تولنے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے کم تولیں، لیکن اپنے لیے جب تلواتے ہیں تو کم تولنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس اصول کو اپنی غلطیاں سمجھنے کے لیے مان لیجئے کہ جس رویے کی وجہ سے، جس بات کی وجہ سے دوسروں کی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ رویے اور وہ باتیں ہمیں بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یہ وہ رد عمل ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اندر کے انسان کو تندرست کر سکیں، خوبصورت انسان بنا سکیں اور ان چیزوں سے بچ سکیں جن کو میں نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اپنے اندر غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ کریت کر ہمیں صاف کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جب ہم نے اپنی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھا لیا تو مجھے یقین ہے کہ پوری قوم تندرست ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔